بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب تو یہ باندھا کہ عورتیں بھی مردوں کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پردے کے احکامات جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، یعنی اگر کوئی نامحرم ہے تو پردے کے اندر رہتے ہوئے عورت اس کی تیمارداری کے لیے جا کر کے حال احوال پوچھ سکتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیماری کا ذکر ہے، اور پھر بیماری کے اندر جو حالت تھی اس کا ذکر ہے، اور پھر اس دوران وہ جو اشعار پڑھتے تھے ان کا ذکر ہے، اور پھر یہ سارا ماجرا آ کر کے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور دعا یہ فرمائی کہ اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، یعنی اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا، اور ہمارے لیے اس کے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ مد اور سا پیمانے ہیں جیسے ہمارے ہاں لیٹر اور کلو وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس کا بخار کہیں اور منتقل کر دے۔ پھر مقام بھی ارشاد فرما دیا کہ اسے مقام جحفہ میں منتقل فرما دے۔ تو کل اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ مدینہ کی محبت اتنی جتنی مکہ سے محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جو عشاق ہیں، جو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عشق و محبت کرنے والے ہیں، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ مدینہ شریف سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت مکہ کے۔ تو وہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں سے خاص حصہ ملا۔ اور پھر مدینہ شریف کی آب و ہوا صحت بخش ہے۔ ہمارے ملک سے جتنے بھی لوگ یہاں سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ترتیب ان کی زیادہ تر یہی بنائی جاتی ہے کہ وہ 20-21 دن کا پیکج ہوتا ہے، جس میں 5 دن مکہ شریف میں رکتے ہیں، پھر 10 دن مدینہ شریف میں رکتے ہیں، اور آخری پھر 5 دن جا کر کے مکہ شریف میں رکتے ہیں۔ تو اکثر زائرین حرمین شریفین سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم جب مکہ شریف گئے تب تک تو طبیعت ٹھیک تھی، لیکن جب مدینہ شریف آئے تو طبیعت خراب ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اے اللہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے۔ تو جب مدینہ شریف آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر فوراً ہی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ بخار جو ہے یہ انسان کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، جس طرح کے پچھلی احادیث میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بیماری، مصیبت، پریشانی، غم، دکھ، تکلیف، یہ ساری چیزیں انسان کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتی ہیں جس طرح درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب بندہ مومن مکہ شریف سے
عمرہ کر کے مدینہ شریف آتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، مدینہ شریف کی رحمت اور برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو مختصر بخار کے اندر مبتلا کر کے اس کے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بندہ مومن پر احسان ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک میں آخر میں کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مقام جحفہ میں منتقل کر دے، تو وہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، کیونکہ گزر کر جب مکہ سے مدینہ شریف آتے ہیں تو آج کل جو نئے رستے ہیں وہ مقام جحفہ سے گزر کر آتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں ذکر ہوگا، اور بیچ میں ایک اور بھی الگ سے گفتگو کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مد اور سا میں برکت، یعنی مدینہ شریف کے پیمانوں میں جو برکت کی دعا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے مانگی، اس حوالے سے بھی الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو آج یہ کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا انسان کے لیے بڑی صحت بخش ہے کہ اگر آپ کہیں دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور بیمار بھی ہوں تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے انسان کو جلدی صحت اور تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ بڑی ایک خوبصورت کلام ہے، اس کا شعر بھی ہے کہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی مٹی خاک شفا اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مدینہ شریف بار بار پیار اور محبت اور ادب سے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں کی یہ ساری برکتیں محبت کی صورت میں اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔